السلام علیکم۔ میرا کیا قصور ہے کہ آخری قسط میں خوش آمدید، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا، آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ آخری قسط۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ آخر میرا کیا قصور۔ مناہل کی رونے کی آواز باہر جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی دروازہ کھولا۔ سامنے واصف کھڑا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسد غصے سے بولا، کیوں؟ تو ٹھیکیدار ہے اس گھر کا؟ جا چلا جا، دماغ نہ خراب کر۔ واصف کو بہت عجیب لگا اس کا رویہ۔ اسد لیٹ گیا بیڈ پہ۔ مناہل کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا میں نے، کیسی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اپنی بھابھی کو ایک دن فون کیا، بھابھی اسد میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اس کو سمجھاؤ کوئی۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارا بھائی خود بہت پریشان ہے۔ آج کل مرد مارتے ہیں تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ کہاں جائیں، باپ مر گیا، ماں نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا مددگار بھی نہیں ہے۔ اسد کا روز کا معمول بن گیا۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے اسد مناہل کو مارتا۔ مناہل کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا۔ سامنے خوبصورت سا لڑکا واصف تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل نہ کچھ کہے اندر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا مناہل کا بہت برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی ہو، مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ مناہل پیاری سی لڑکی تھی اور اسد ایک دیسی ٹائپ جاہل سا۔ کیوں مارتا ہے آپ کو یہ بندہ؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی؟ کیوں آپ ظلم سہتی ہو؟ واصف کا سوال۔ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کروایا، میں وکیل ہوں، میرا نام واصف ہے، میں بھی یہی ساتھ والے گھر سے آیا ہوں کرائے پہ۔ مناہل روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی پوچھتے ہیں، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ واصف سمجھ رہا تھا کہ مجبوری واصف نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں نکال لوں گا بہت جلد تم کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا۔ آج تو اسد شراب پی کر آیا تھا۔ وہی روٹین میں گالیاں دی، کھانا کھایا اور کہنے لگا، چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات دباتی رہی اسد کو۔ اسد صبح اٹھا، میرے کپڑے پریس کیے یا نہیں؟ مناہل جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لوں پھر کر دیتی ہوں۔ اسد نے گردن سے پکڑ کر مناہل کا سانس بند کر دی۔ مناہل کہ تو مر جائے، نہ تو میری لائف بن جائے۔ مشکل سے مناہل نے گردن چھڑائی۔ اسد تیار ہوا، کام پر چلا گیا۔ مناہل دروازے پر دیکھ رہی تھی کہ وہ جیسے انتظار کر رہی تھی۔ واصف کا دستک ہوئی۔ مناہل دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ واصف ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا گھر میں داخل ہوا۔ مناہل جاؤ شاور لے کر آؤ۔ مناہل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ واصف پیار سے کہنے لگا، ارے جاؤ تو۔ مناہل نہا کر آئی، گیلے بال بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ واصف نے شاپر سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھاتے ہیں۔ مناہل کھانے لگی، اتنے مزے کی بریانی ہوٹل سے لے کر آئے ہو؟ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی ہے میں نے۔ آپ کیا سمجھتی وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ مناہل بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ واصف کے روپ میں اس کو زندگی نظر آنے لگی۔ واصف بہت سی باتیں کرتا مناہل سے۔ مناہل واصف کو یاد کرتے ہوئے اسد کے سب ظلم سہ جاتی۔ دوسرے دن واصف آیا۔ مناہل ایک بات کہوں؟ مناہل نے پیار سے کہا، ہاں واصف بولیں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں۔ اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھ سے کھیلنا نہ واصف۔ مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مناہل، واصف غیرت مند مرد ہے، ایسا کبھی نہ سوچنا واصف کھیلنے آیا ہے۔
اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس جاؤں گا، گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آؤں گا تو تم کو چھڑا لوں گا اس انسان سے۔ مناہل کا دل بیٹھ سا گیا۔ واصف نہ جاؤ نہ چھوڑ کر۔ واصف نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیا۔ ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ماتھے پہ بوسہ کیا مناہل کے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ واصف کو دروازے میں کھڑی ہو کر جاتے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا واصف۔ رات ہوئی، اسد گھر آیا، کھانا کھایا۔ مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی، چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا تیرا؟ کمینی، میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے۔ مناہل خاموش رہی۔ واصف کے جانے کا دکھ تھا۔ اسد چائے پی رہا تھا۔ چائے کافی گرم تھی۔ جان بوجھ کر گرم چائے مناہل پہ گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر تھا ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا، اس کو اتنا مارا مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا، خیال واصف کا تھا۔ کسی نے اٹھا کر ہسپتال داخل کروا دیا۔ لاوارث تھی مناہل، کوئی اپنا نہ تھا۔ علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر تالا لگا ہوا ہے۔ واصف کو بتایا اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کے روتی، پھر چھپ کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں واصف وہاں آیا۔ دیکھا مناہل، بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھ کر مسکرانے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف نے ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا، بس بس میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا، مناہل کا بہت خیال رکھا، مناہل کا خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، پارلر لے کے جاتا، چھوٹی چھوٹی خواہشیں مناہل کی پوری کرتا۔ مناہل حافظہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی مناہل۔ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا۔ مناہل نے گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی، اچھا ہم سفر، بڑا گھر، گاڑی، سب مل گیا تھا ایک وقت سے پہلے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس قیمت کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت پورا ہونے کے بعد ہی ہمیں ہر چیز ملتی ہے۔ شکریہ۔